اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر اہل کتاب کا ذکر کیے ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم تعلق رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں تو کس حد تک جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں اور کس حد تک ہم تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب جو ہے اس کے ذکر کیے ہے، جس طرح کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے۔ یہاں اس آیت کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ تو ایمان کیوں نہ لاتے، انہیں تو وہی خدا ہے، انہیں تو وحی خدا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر ہم؟ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے، تم میں خود موجود ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرمائیں، بتائیں ہمیں کہ سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ فرمایا کہ تمام لوگوں سے زیادہ افضل ایمان والے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ باوجود اس کے تمہارا مضبوطی سے دین خدا کو تھام رکھنا اور خدا کی پاک ذات پر پورا توکل رکھنا ہی موجب ہدایت ہے، موجب ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا یہ لازمی ہے۔ افسوس کا مقام تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں تھاما۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی فضیلت بیان کی ہے اس حدیث کے اندر، حالانکہ یہ اسی تفسیر کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضیلت بیان کی ہے اس حدیث کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے اور کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ علماء کرام نے وحی کی دو قسمیں بنائی ہیں کہ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جس طرح کے قرآن ہے، جس طرح کے قرآن ہے جو تلاوت کی جاتی ہے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، سنت وغیرہ ہیں، افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فضیلت بیان کی اس حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑا ایمان والا کہا ہے، کیونکہ ہم بنا دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی صورت بھی تم اہل ایمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الکفر ملت واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفر سارے کے سارے کیا ہیں، ایک ہی ملت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے سردار جو ہے وہ جمع ہو گئے اور آ کر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہماری بھی کچھ شرائط ہیں، ہماری بھی کچھ کیا ہیں، شرائط ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور کچھ دن ہم آپ کے بتوں کی آپ کے رب کی جو ہے وہ عبادت کریں گے، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔
تو اس پر بھی سورۃ الاحزاب کی آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں اتاری جس پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کر دیا کہ کسی بھی طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کافر کی اطاعت کی جائے، کافر کی اطاعت کی جائے۔ وہاں پر تو اطاعت کا لفظ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھنے سے بھی منع کیا۔ اس کا ریزن پھر اس آیت کے اندر بھی بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، حالانکہ تم تو ایمان والے ہو، ایمان کے باوجود وہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ اس کفر کی وجہ سے تم کسی بھی اہل کتاب یا کسی بھی کافر کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ باقی رہی بات دوسری مسئلہ جو ہے بزنس کا ہے، تجارت کا ہے، وہ بھی ایک حد تک اس کی اجازت ہے۔ جن چیزوں کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے ان کے ساتھ بزنس کرنے کی، تجارت کرنے کی، ان میں تو تجارت کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہے ہم ان چیزوں کی تجارت بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارے لیے اس چیز کی تجارت کرنا، خریدنا یا ان کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے کسی ایک جماعت کی بھی، کسی ایک جماعت کی بھی یا کسی ایک فرد کی بھی جو اہل کتاب ہیں ان میں سے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اہل کفر کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ باقی رہی بات میں نے بتا دیا ہے کہ بیع و شراء جو ہے جو ضروری امور ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ اب جس طرح جزیہ دینے والے جو ہیں کافر وہ بھی رہتے ہیں، وہ ایک الگ ہیں، ان کا ایک الگ دستور ہے۔ باقی رہی بات تعلق رکھنے کی کہ انہی کو اپنا دوست بنایا جائے، انہی کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کیا جائے۔ ہاں کبھی کبھار اگر اتفاق سے کھانا پڑ جاتا ہے تو بندہ کھا سکتا ہے، کھانا منع نہیں ہے، کافر کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ بندہ کھا سکتا ہے، کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اور لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ اس تعلق کو برقرار نہ رکھا جائے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچا جائے اور اپنے آپ کو الگ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کس طرح اللہ تعالیٰ کو جھٹلا سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، معجزے دکھائے جاتے ہیں، اور وفیکم رسول، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا محبوب تمہارے درمیان ہے، کیا تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاؤ گے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان سا فارمولہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ تم جو ہے وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کے جتنے بھی احکامات ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ راہ راست پر چلنے والا ہوگا، وہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہوگا، وہ بھٹک ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بہن بھائی ہیں اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے، بس جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ہم یہاں دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم نے یہاں پر کچھ عمل کرنا ہے جس کی اجرت ہمیں آخرت میں ملے گی۔ ہم کام کرنے کے لیے اس فیکٹری کے اندر آئے ہیں دنیا کی، اور اگر ادھر کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اجرت نہیں ملے گی۔ ہمارا کام کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کوئی بھی کام کریں کسی بھی طرح کا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، غرض کے ہر کام، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ ہمارا کام اس فیکٹری، دنیا کی جو فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر یہ ہے، اب اس کے اندر پیسہ کمانا بھی آ گیا، اس کے اندر بزنس کرنا بھی آ گیا، اس کے اندر ساری چیزیں، شادی بیاہ بیوی بچے سب کچھ آ گیا،
یعنی دنیا کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے، ان کو حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے دارالاعمال ہے، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے اس فیکٹری کے اندر عمل کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے تو آخر میں ہی اس کو اجرت ملتی ہے۔ تو ہم جب اس دنیا سے جائیں گے ہمیں اجرت اسی وقت ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔